سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ امریکی حملوں کے بعد ایران کا خطے میں بعض امریکی اڈوں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے کہا کہ بحرین میں موجود امریکی ففتھ فلیٹ پر ڈرون حملہ کیا۔ اردن میں امریکی الازدق فوجی اڈے پر میزائل حملہ کیا اور 4 اہداف کو نشانہ بنایا۔ اہداف میں F-35 ہینگرز اور کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر شامل ہیں۔ حملے میں طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائل استعمال کیے گئے۔ کویت میں علی السالم فوجی اڈے پر ڈرون سے حملے کیے۔ امریکی حملے جاری رہے تو فیصلہ کن رد عمل دیا جائے گا۔ کارروائی جنوبی ایران میں امریکی جارحیت کے جواب میں کی گئی۔ امریکی جارحیت برقرار رہی تو مزید سخت جواب دیا جائے گا۔ یہ بھی کہا کہ امریکی حملوں سے سیرک میں ٹیلی کمیونیکیشن ٹاور کو نقصان پہنچا۔ 2 واٹر ٹینک بھی تباہ ہوئے۔ ایران نے بوشہر صوبے میں امریکہ کا ڈرون تباہ کر دیا۔ بحرین میں خطرے کے سائرن کی آوازیں، ایرانی حملے پسپا کرنے کا اعلان۔ کویتی فوج نے کہا کہ فضائی اہداف کو تباہ کر دیا گیا۔ اردن کی فوج کا الازدق اڈے کی جانب ایران سے داغے 5 میزائل تباہ کرنے کا دعویٰ۔ کہا میزائلوں کا ملبہ گرنے سے کوئی نقصان نہیں ہوا۔ امریکی عہدیدار کا دعویٰ ہے کہ ایران کے داغے گئے تقریباً تمام میزائل اور ڈرون ناکام بنا لیے گئے۔ امریکی اہلکاروں کے زخمی یا ہلاک ہونے کی کوئی اطلاع نہیں۔ امریکہ نے ایران میں تقریباً 20 اہداف کو نشانہ بنایا ہے۔ امریکی فوج نے ایران پر وقفے سے حملوں کی 3 لہر کے بعد یہ کارروائی روکنے کا اعلان کر دیا ہے۔ ایران پر حملوں کا آغاز پاکستانی وقت کے مطابق صبح 2 بجے کیا گیا۔ سینٹرل کمانڈ کے مطابق بحریہ اور فضائیہ نے ایران میں فضائی دفاعی نظام، گراؤنڈ کنٹرول سٹیشنز اور سرویلنس ریڈار تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ آبنائے ہورمز کے قریب کیے گئے ان حملوں کو صدر ٹرمپ کے حکم پر کیا گیا دفاعی کارروائی قرار دیا گیا ہے اور کہا گیا کہ امریکہ کا اپاچے ہیلی کاپٹر گرائے جانے پر متناسب رد عمل دیا گیا ہے۔ روسی میڈیا کے مطابق قشم اور آبنائے ہورمز میں 6 دھماکے سنے گئے۔ یہ حملے قشم، سیرک، جسک اور کوہ مبارک پر حملے کیے گئے۔ پینٹاگون نے اسکول میں بچوں کو مارنے کے بعد ایک بار پھر میناب پر حملہ کیا ہے، جبکہ سیرک میں پانی کے 2 ذخائر پر امریکی حملے سے علاقے کو پانی کی فراہمی مکمل بند ہو گئی ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا ہے کہ میدان جنگ میں شکست کے بعد امریکہ نے ہمارے عزم کو آزمانے کی کوشش کی ہے۔ ہماری طاقتور افواج کسی بھی حملے یا دھمکی کا جواب دیے بغیر نہیں رہیں گی۔ محفوظ رہنا چاہتے ہیں تو ہمارے خطے سے نکلیں۔ خلیج فارس کی تاریخ بیرونی حملہ آوروں کی تباہی کے ابواب سے بھری پڑی ہے۔ ایران کے پاسداران انقلاب کی جانب سے بھی امریکہ کو خبردار کیا گیا ہے کہ ان حملوں کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ امریکی اہلکار نے کہا ہے کہ اپاچے ہیلی کاپٹر ایرانی ڈرون سے ٹکرانے کے بعد کریش ہوا تھا۔ یہ بات امریکہ کی ایسوسی ایٹڈ پریس نے بتائی ہے۔ خبر ایجنسی نے یہ نہیں کہا کہ ایرانی ڈرون امریکی ہیلی کاپٹر سے ٹکرایا تھا۔ ایک اور امریکی عہدیدار کا دعویٰ ہے کہ امریکی ہیلی کاپٹر سے ایرانی ڈرون ٹکرایا تھا، تاہم ابھی تک یہ ثابت نہیں ہوا کہ ایسا جان بوجھ کر کیا گیا۔ تحقیقات جاری ہیں۔ روسی میڈیا سے بات کرتے ہوئے امریکی خفیہ ایجنسی CIA کے سابق اہلکار لیری جانسن نے بھی کہا کہ اپاچے ہیلی کاپٹر مار گرائے جانے کا بیانیہ جھوٹا اور ایران پر مزید حملوں کے لیے ہے۔ اگر کاکپٹ یا اپاچے کا روٹر نشانہ بنا ہوتا تو پائلٹ مر چکے ہوتے۔ اس سے پہلے امریکی حکام نے کہا تھا کہ اپاچے ہیلی کاپٹر کے دونوں پائلٹس کو ڈرون کشتی کے ذریعے ریسکیو کر لیا گیا تھا اور ان کی حالت مستحکم ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ہیں کہ ایران پر تازہ حملوں کے باوجود ایران سے ڈیل پر اثر نہیں ہوا۔ وائٹ ہاؤس اہلکار کی امریکی میڈیا سے گفتگو۔ اہلکار نے کہا کہ ڈیل کے معاملے پر ابھی کچھ تبدیل نہیں ہوا۔ اہلکار نے دعویٰ کیا کہ ایران سے ڈیل اب بھی قریب ہے۔ امریکی نائب صدر JD وینس بھی ایران ڈیل سے متعلق صدر ٹرمپ کا بیان ماننے پر تیار نہیں۔ امریکی نائب صدر JD وینس نے کہا کہ ایران سے ڈیل اگلے ہفتے ممکن ہے اور ساتھ ہی کہا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایران سے ڈیل میں کئی ماہ لگ جائیں۔ اس سے پہلے صدر ٹرمپ نے امکان ظاہر کیا تھا کہ ایران سے معاہدے پر 2 سے 3 دن میں دستخط ہو سکتے ہیں۔ انٹرویو میں JD وینس نے کہا کہ ڈیل یقینی طور پر نومبر میں ہونے والے مڈ ٹرم الیکشن سے پہلے ہو جائے گی۔ وفاقی بجٹ جمعے کو پیش کیا جائے گا۔ قومی اقتصادی کونسل کا اجلاس آج ہوگا۔ قومی اسمبلی کا بجٹ اجلاس بھی آج طلب، سینٹ کا اجلاس بھی آج ہوگا۔ جمعرات کو اقتصادی سروے پیش کیے جانے کا امکان ہے۔
سینیٹر سلیم مانوی والا کا کہنا ہے کہ ایوان صدر کے بڑے اجلاس میں معاملات طے پا گئے. چاروں صوبوں نے وفاق کو درکار 1200 سے 1700 ارب روپے دینے پر اتفاق رائے کر لیا ہے. یہ رقم پاکستان کو درپیش اسٹریٹجک خطرات کے پیش نظر وفاق کو درکار تھی. سلیم مانوی والا نے کہا کوئی لڑائی جھگڑا نہیں، صرف وفاق کا مطالبہ تھا جس کے طریقہ کار پر زیادہ بحث تھی. بجٹ میں تاخیر کی وجہ گلگت بلتستان الیکشن، صدر وزیر اعظم کی عدم دستیابی تھی. ملاقاتیں نہیں ہو پا رہی تھیں، اسی لیے چیزیں طے نہیں ہو پا رہی تھیں. ترقیاتی بجٹ سمیت تمام معاملات طے ہو چکے، اب بجٹ بھی پیش ہو جائے گا. گلگت بلتستان میں پیپلز پارٹی حکومت بنائے گی. نون لیگ نے اتفاق کر لیا ہے. بلاول بھٹو زرداری سے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا رابطہ. اسحاق ڈار نے بلاول بھٹو کو گلگت بلتستان انتخابات میں کامیابی پر مبارکباد دی. گلگت بلتستان کے امور پر دونوں جماعتوں کے رہنماؤں کے ساتھ بیٹھنے پر اتفاق. 24 کے ایوان میں حکومت بنانے کے لیے 13 نشستیں درکار ہیں. غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج کے مطابق پیپلز پارٹی 10 نشستیں لے کر پوائنٹس ٹیبل پر سب سے اوپر. آزاد امیدوار 7 نشستیں لے گئے. مسلم لیگ نون کی 6 نشستیں ہیں. بلوچستان کی آبادی کا بڑا حصہ زراعت اور باغبانی کے شعبوں سے وابستہ ہے. تاہم پانی کی قلت، زرعی اشیاء کی بڑھتی ہوئی قیمتیں اور پیداواری لاگت میں اضافے نے زمینداروں کو پریشان کر دیا ہے اور وہ شدید مشکلات سے دوچار ہیں. ایسے میں وفاقی حکومت کے مالی سال 2026-27 کے آئندہ بجٹ سے بلوچستان کے زمینداروں نے بڑی امیدیں وابستہ کر رکھی ہیں. ندیم کوثر کی رپورٹ. یہ بلوچستان ہے. یہاں کے سیب، انگور، انار، خوبانی اور دیگر پھلوں کے باغات ملکی معیشت میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، جبکہ گندم، پیاز اور دیگر فصلات بھی صوبے کی زرعی پیداوار کا اہم حصہ ہیں. زمینداروں کا کہنا ہے کہ بجلی، کھاد، زرعی ادویات اور ڈیزل کی قیمتوں میں مسلسل اضافے نے زمینداری کو مشکل بنا دیا ہے. گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ زراعت کے لیے جو سب سے زیادہ جو ہے وہ سبسڈی رکھے، کیونکہ اس وقت جو کھاد، بیج اور ڈیزل کی جو قیمتیں بڑھی ہیں وہ عام کسان اور زمیندار کی پہنچ سے بہت دور ہے، جس سے کہ زمیندار آنے والے فصلات مشکل سے جو ہے وہ نہیں کر سکے گا. زمینداروں کا کہنا ہے کہ نئے وفاقی بجٹ میں کیے جانے والے فیصلے صوبے کے زرعی شعبے اور لاکھوں کاشتکار خاندانوں کے مستقبل پر براہ راست اثر انداز ہوں گے. انہوں نے مطالبہ کیا کہ وفاقی بجٹ میں بلوچستان میں ڈیمز کی تعمیر کے لیے خصوصی پیکیج متعارف کرایا جائے، زرعی ٹیکس ختم کیا جائے، کھاد، زرعی ادویات اور ڈیزل کی دستیابی یقینی بنائی جائے اور جدید آبپاشی نظام کے فروغ کے لیے فنڈ مختص کیے جائیں. بلوچستان میں چونکہ مسلسل خشک سالی چل رہی ہے اور پانی کی گرتی ہوئی سطح کو برقرار رکھنے کے لیے سالانہ 12.5 ملین ایکڑ فٹ پانی جو 72 سیلابی نالوں میں ہمارا سمندر برد ہو جاتا ہے، اس پر ہنگامی بنیادوں پر ڈیم بنانے کے لیے بلوچستان کو ایک خصوصی پیکیج دیا جائے. ماہرین کے مطابق بلوچستان کو موسمیاتی تبدیلیوں اور پانی کی شدید قلت جیسے چیلنجز کا سامنا ہے. اگر زرعی شعبے کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے آئندہ مالی سال کے بجٹ میں مؤثر پالیسی بنائی جائے تو نہ صرف زرعی پیداوار میں اضافہ ممکن ہے بلکہ دیہی معیشت بھی مستحکم ہو سکتی ہے. کیمرہ مین ایکمی راجر کے ساتھ ندیم کوثر، جیو نیوز، کوئٹہ. جائیداد کی خرید و فروخت سالانہ سینکڑوں ارب کا کاروبار ہے، لیکن کئی سال سے سست روی کا شکار ہے. بجٹ میں ایسا کیا ہو کہ جائیداد کا کاروبار پھر تیزی پکڑ جائے؟ دیکھتے ہیں علی عمران سید کی رپورٹ. ہزاروں فیکٹریوں اور لاکھوں مزدوروں کا روزگار پراپرٹی بزنس سے منسلک ہے، لہٰذا یہاں کی تیزی کا معاشی ترقی سے براہ راست تعلق ہے. 3-4 سال قبل ٹیکسوں میں اضافے اور تعمیراتی لاگت بڑھنے سے پراپرٹی سیکٹر میں سستی کا راج اب تک جاری ہے. پراپرٹی ماہرین کے مطابق ریل اسٹیٹ سیکٹر کو ترقی دینا ہے تو ٹیکس کمی کے ساتھ نان فائلرز پر 18.5% کی بلند ٹیکس شرح کو کم کرنا ہوگا. کرایوں پر ٹیکس میں کمی لانی ہوگی. ماہرین کے مطابق پاکستانی جائیداد میں سمندر پار پاکستانی خوب پیسہ لگاتے ہیں تو ان کے لیے بھی ٹیکس آسانیاں پیدا کرنی ہوں گی. اس کے اوپر 236 کے پرچیز پہ ایگزمپٹ ہونا چاہیے، سیل پہ بھی ایگزمپٹ ہونا چاہیے کہ یہ ایڈوانس انکم ٹیکس ہے کہ آپ کی انکم میں ایڈجسٹ ہوتا ہے. نان ریزیڈنٹ پاکستانی کی پاکستان میں کوئی انکم نہیں ہے تو اس کو ریفنڈ کلیم کرنے میں مصیبت ہوتی ہے، تو ان پہ ٹیکس ہونا ہی نہیں چاہیے. آپ شروع میں پرچیز پہ ٹیکس نہ لگاؤ، سیل پہ چلنے دو، پرچیز پہ ٹیکس نہ لگاؤ تاکہ ان کو کوئی ریلیف تو ملے.
चेयरमैन आबाद हसन बख्शी का कहना है कि बुलंद तामीराती लागत कम करने के लिए सीमेंट सेक्टर का कार्टेल तोड़ने के इक़दाम किए जाएं। उनका कहना है कि बजट में तामीराती माल पर टैक्स छूट का ऐलान किया जाए, इसलिए कि तामीराती शोबा लाखों अफराद के रोज़गार और माकूल टैक्स आमदन का जरिया है। कैमरामैन तला खान के साथ अली इमरान सैयद, जियो न्यूज़, कराची। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने पेशावर की रौनकें बहाल करने और शहर को जदीद शहरी सहूलियात से आरास्ता करने के लिए 173 अरब 70 करोड़ रुपए से ज़ायद मालियत के पेशावर रिवाइटलाइजेशन मंसूबे पर काम शुरू कर दिया है। मंसूबे के तहत सड़कों की मरम्मत, पानी की फराहमी, निकासी आब, पार्क्स, फ्लाई ओवर्स तामीर किए जाएंगे। रसूल दावड़ की रिपोर्ट। पेशावर रिवाइटलाइजेशन मंसूबे में रिंग रोड के शुमाली सेक्शन की तामीर, 35 अहम शाहराहों की अपग्रेडेशन, मुख्तलिफ मकामात पर पार्क्स, अंडर पासिस की तामीर और अंदरून शहर की बहाली जैसे मंसूबे शामिल है। जारी माली साल के दौरान इन मंसूबों पर तकरीबन 49 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे। मंसूबे में सबसे बड़ा हिस्सा पेशावर डेवलपमेंट अथॉरिटी को दिया गया है, जो 95 अरब रुपए से जायद के तामीराती काम कराएगा। जब डेवलपमेंट काम होता है तो हमारे लोगों को थोड़ी थोड़ी तकलीफ होती है, तो ये काले चैनल्स वाले जाएंगे और वहाँ से वीडियोस बनाएंगे, तो आप लोगों ने घबराना नहीं, आप लोगों ने इत्मीनान रखना है। इंशाअल्लाह ताला खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने इन तमाम प्रोजेक्ट्स के लिए पहले से पैसे रखे हुए हैं। प्लान के तहत वाटर एंड सैनिटेशन सर्विसेज पेशावर को 43 अरब रुपए से जायद दिए गए हैं, ताकि पानी की फराहमी, सेवरेज और अर्बन फ्लडिंग के मसाइल पर काबू पाया जा सके। साफ पानी के स्कीमों, नहरों की खूबसूरती, नई सड़कों, स्ट्रीट लाइट्स, जदीद स्लाटर हाउस और सब्जी मंडियों के क़याम के लिए भी अरबों रुपए मुख्तस किए गए हैं। जो 2013 में हमें उजड़ा हुआ मिला था, हमने गुलशन बना दिया है आज तक। इंशाअल्लाह ताला इसको मैं आलमी शहरों के बराबर लाके खड़ा करूंगा। पेशावर रिवाइटलाइजेशन प्लान सूबाई दारुल हुकूमत की तारीख का सबसे बड़ा शहरी तरक्याती मंसूबा है। अगर ये मंसूबा मुकर्रर अहदाफ और वक्त के मुताबिक मुकम्मल हो जाए तो न सिर्फ ट्रैफिक, पानी और निकासियाब के देरीना मसाइल में कमी आएगी, बल्कि शहर की तिजारती और माशी सरगर्मियों को भी नई जिंदगी मिलेगी। कैमरामैन तारिक अली और सदीक बंगश के साथ रसूल दावड़, जियो न्यूज़, पेशावर। खेल के मैदान से खबर यह है कि एशियन गेम्स के लिए पाकिस्तान T20 टीम की क़यादत साहिबजादा फरहान को सौंप दी गई है। PCB ने एशियन गेम्स के लिए 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। इस हवाले से मजीद क्या डिटेल है ये जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सुहेल इमरान से। सुहेल, आगाह कीजिए। जी, रवां बर्स होने आईची नगोया में एशियन गेम्स और उसके लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नौजवान खिलाड़ियों पर इन्हिसार करने का फैसला किया। इसीलिए साहिबजादा फरहान को पाकिस्तान T20 स्क्वाड का कप्तान मुकर्रर किया गया है, जबकि उनके साथ अब्दुल समद जो हैं वो पाकिस्तान T20 टीम के लिए नायब कप्तान होंगे। आकिब जावेद, अली रजा, मुआज ताकत और साद मसूद पहली बस्ता उम्मीदवार होंगे पाकिस्तान की T20 इंटरनेशनल में नुमाइंदगी करने के लिए। एशियन गेम्स के लिए जो 15 रुपये स्क्वाड का ऐलान किया गया, वो 14 इसमें से जो खिलाड़ी हैं वो व्हाइट बॉल कैंप जो 15 जून से शुरू हो रहा है उसमें वो हिस्सा लेंगे। 24 सितंबर से ये मुकाबले शुरू होने हैं मेंस T20 के एशियन गेम्स में। जो स्क्वाड है दीगर साहिबजादा फरहान और अब्दुल समद के अलावा उसमें इब्रार अहमद, अहमद दानियाल, आकिब जावेद, अली रजा, अरफात मिनहास, हैदर अली, हसन नवाज, मुआज ताकत, मोहम्मद सलमान मिर्जा, साद मसूद, साइम अयूब, सुफियान मुकीम और उस्मान खान इस स्क्वाड में शामिल हैं। जी, बहुत शुक्रिया सुहेल इमरान, आप आगाह कर रहे थे। वफाकी बजट की आमद है। हुकूमत पाकिस्तान मौशी अहदाफ को तरतीब देने में मसरूफ़ है। ऐसे में रेलवे मुलाजमीन आइंदा बजट से क्या उम्मीदें वाबस्ता किए हुए हैं और किन इकदामात के ख्वाह हैं, ये बता रहे हैं फैसलाबाद से इरफानुल्लाह अपनी इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान रेलवे के हज़ारों मुलाजमीन इस वक्त मुल्क में जारी कमर तोड़ महंगाई का शिकार हैं और रोज़मर्रा की बुनियादी ज़रूरतें पूरी करना भी इनके लिए कड़ा इम्तहान बन चुका है। इसीलिए वो आइंदा बजट से कबल अपने मुतालबात के हक़ में आवाज़ें बुलंद कर रहे हैं। हमारे मुलाजमीन के लिए जो बजट होता है ये साल में एक बार होता है, तो हमारे मुतालबा है कि सारा साल महंगाई बढ़ती रहती है, लेकिन मुलाजमीन की तनख्वाहें सिर्फ बजट में हमें हुकूमत से उम्मीद होती है कि हमें वो अच्छा इजाफा कर देंगे। रेलवे मुलाजमीन का कहना है कि इस मरतबा महंगाई तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है, इसीलिए हुकूमत इनकी तनख्वाहों और मराआत में 100% इजाफा करे।
हमारा वज़ीर आज़म पाकिस्तान से ये मुतालबा है कि मौजूदा बजट जो 2026 का आना है उसमें तनख्वाहों, पेंशन, मेडिकल अलाउंस और कन्वेंस अलाउंस और हाउस रेंट में 100% इजाफा किया जाए ताकि मज़दूर की ज़िंदगी में कुछ आसानियाँ पैदा हो सके। इंतहाई मुश्किल सूरत हाल में मज़दूर जो है वो ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। रेलवे मुलाजमीन की हुकूमत से यही अपील है कि मौजूदा बजट के मौका पर उनके मुतालबात को संजीदगी से सुना जाए और तनख्वाहों में महंगाई के तनासब से इजाफा किया जाए ताकि उनके माशी मसाइल कम हो सकें। कैमरामैन अली अरसलान और मोहम्मद उस्मान के साथ इरफान उल्लाह, जियो न्यूज़, फैसलाबाद।